بعض جگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ساتھ ہی سورج ثابت ہو جاتا ہے. دعا کریں اللہ فقہائے کرام کو. جو لوگ کہتے ہیں خالی قرآن حدیث کیا کریں؟ بھائی جو مسئلہ صراحت کے ساتھ ہے اس پر تو عمل کرنا ہے. لیکن 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہو رہی ہے، نہ کوئی ایک آیت اس کے متعلق ہے نہ ایک حدیث کہ وہ کیا کرے، وہ کیسے نماز پڑھے، وہ کیسے روزہ رکھے. تو فقہائے کرام نے جو بیٹھ کر کے غور و فکر کیا ہے وہ ایسے ہی مسائل کے اندر کیا ہے، ایسے مسائل میں نہیں کیا کہ نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے کہ 6 وقت کی پڑھنا ہے. نماز تو 5 وقت کی ہے بھائی، کیونکہ اس سلسلے میں صاف قرآن کی آیت اور حدیث موجود ہے. روزہ رمضان کے مہینے کا رکھنا ہے، اب اس میں بیٹھ کر کے غور و فکر نہیں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رکھا جائے یا شوال کے مہینے میں رکھا جائے. جو غور و فکر فقہائے کرام نے کیا ہے وہ ایسے ہی مسائل میں کیا ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں پائی جا رہی. اگلی مسئلہ لے 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، قرآن حدیث سے بتا دیجیے کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں، کیسے پڑھیں. اس لیے تقلید کرنا نہیں کریں گے جائیے جہنم کے. پوچھنا ہے نا، اور کن لوگوں سے پوچھنا جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن حدیث کے اندر گزار دی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 علماء کی کمیٹی بنائی تھی، ایک مسئلے پر 40 دن بحث ہوتی تھی، اور وہ ہمشمہ کی طرح نہیں تھے ایک عالم اپنے اپنے علاقے کے آفتاب اور ماہتاب. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 6 جلدوں کے اندر 6 کتابیں لکھی ہیں، جامع الصغیر اور جامع الکبیر، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. آج لوگ ان کو پڑھ نہیں سکتے نہ ان کو دیکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے مسائل پر غور و فکر کر کے امت کو راستہ دکھلا دیا کہ آج امت ٹھاٹ سے صرف کھانا کھانے کی ہوتی ہے اور وہ لقمہ بھی اس سے نکلا نہیں. تو مسئلہ کہ جہاں پر 6 مہینے کا دن ہے یا 6 مہینے کی رات ہوتی ہے یا کئی مہینوں کے طویل دن ہوتے ہیں، یا ایسا بعض جگہ کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے فوراً ہی وہاں صبح صادق ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں فقہائے احناف میں سے امام حلوانی ہیں اور قبالی وغیرہ ہیں، انہوں نے نماز کے متعلق تو اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا. مثلا جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں. اب اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں. 6 مہینے کا جو دن ہے وہ 6 مہینے میں کتنی نماز ہوگی؟ کیونکہ دن تو ایک ہی ہے نا، 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی. اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہیں ہوں گے. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا ہے، اور بھی فقہائے کرام نے اس سلسلے میں مختلف اقوال اور فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے رخصت دی گئی ہے، اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے کو رکھ لے. لیکن یہ بھی فرما دیا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگرچہ تمہارے لیے رخصت ہے. کوئی مسافر ہے تو اس کو رخصت تو ہے کہ روزہ قضا کرنے بعد میں رکھ لے، لیکن اس کا رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. کہ اللہ نے فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تندرست ہونے پر، سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لینے کا حکم ہے. اور پیچھے کی جو آیت آئی ہے کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ رکھے اور فدیہ دے دے، تو یہ حکم